حافظ صاحب یہ جو 3 راتیں ہیں یعنی شب معراج، شب برات اور شب قدر، ان تینوں کی حقیقت کو واضح طور پر بیان فرمائیں تاکہ عوام کو سمجھنا آسان ہو جائے، اور ان کی عبادتیں بھی بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ کا یہ جو سوال ہے بہت ہی اچھا سوال ہے۔ ان تینوں راتوں کے متعلق لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں اور لوگ انہیں سمجھ نہیں سکتے کہ آیا وہ کون سی رات ہے یا نہیں ہے۔ میں ان تینوں راتوں کو الگ الگ واضح طور پہ بیان کروں گا تاکہ سننے والوں کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اچھا، یہ تینوں راتیں یکے بعد دیگر آتی ہیں، اور یہ راتیں جن مہینے میں آتی ہیں وہ مہینے میں یکے بعد دیگر آتے ہیں۔ جی، پہلا مہینہ ہے رجب کا، اس کے بعد ہے شعبان کا، پھر اس کے بعد تیسرا مہینہ ہے رمضان کا۔ جو پہلا مہینہ ہے رجب کا، اس کے اندر جو رات آتی ہے شب معراج کی رات۔ شب معراج سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے شب معراج کب ہوا۔ شب معراج کے بارے میں 27 تاریخ جو مشہور ہوگی ہے، حالانکہ اس کے بارے میں رمضان کا بھی قول ہے اور ربیع الاول کا بھی قول ہے، لیکن مشہور تو یہی ہوگی ہے، یہ 27 تاریخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا، یہ معراج کا یہ سن 5 نبوی میں ہوا، 5 نبوی میں ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے کے بعد 5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے پیش آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 18 سال زندہ رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 18 سال۔ تو ان 18 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی قول، فعل، کوئی عادت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت کا خاص حکم دیا ہو یا صحابہ کرام کو اس کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی ہو، کوئی بھی ایسی چیز ملتی ہمیں نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ جو روزہ بھی یا لوگ رکھتے ہیں، تو اس روزے کے بارے میں 1 یا 2 ضعیف احادیثیں ملتی ہیں کہ اس دن میں روزہ بھی رکھا جائے، لیکن ہمیں یہ ایک عمل ملتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ انہیں ان کے دور میں جب انہیں پتا چلا کہ لوگ یہاں 27 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تو وہ جا کر لوگوں کے پاس لوگوں کو زبردستی کھلاتے تھے کہ آپ میرے سامنے کھاؤ، کیا آپ نے روزہ تو نہیں رکھا ہوا ہے؟ تو اس سے پتا چلتا ہے وہ جو احادیثیں 1 یا 2 ہیں وہ ضعیف ہیں، ان سے کوئی عمل ثابت ہوتا نہیں ہے، یعنی خاص طور پر اس دن کے اندر روزے کا اہتمام کرنا بھی ثابت تو نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، وہ شعبان کے مہینے میں آتی ہے۔ اس رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا صحابہ کرام نے جو روایتیں نقل کی ہیں وہ 10 کے لگ بھگ ہیں، اور ان میں اگرچہ کچھ احادیثیں ضعیف ہیں لیکن ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ کرام نے اور تابعین نے بھی اس کے اندر کیا کیا ہے؟ عبادت کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو اس امت کے خیر القرون کے لوگ یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے عمل سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے بھی کیا کیا ہے؟ اس رات کو جاگنے کا اہتمام کیا ہے، عبادت کی ہے، اور انہوں نے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، یعنی اس رات کو خاص طور پہ جاگنے کا اہتمام بھی کیا ہے۔ تو اس کا جو روزہ ہے تو اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو تیسری رات ہے شب قدر، تو شب قدر کے بارے میں تو قرآن میں ایک واضح طور پہ پوری سورت نازل ہوئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس طرح بھی سامعین کو یہ سوال سننے کے بعد اور جواب آ جانے کے بعد واضح طور پہ انہیں پتہ چل جائے گا ان راتوں کی حقیقت کیا ہے اور ان کی عبادتیں کیا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ توفیق دے جو توفیق ہم دین کے مطابق ہو، جو توفیق ہمارے دین کے مطابق ہو، جو دین نے جس کاموں سے ہمیں روکا ہے وہاں رکنا ہے، جو جہاں پہ کرنے کا حکم دیا وہاں کیا کرنا ہے۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔